کیا یہ بات حیران کن نہیں کہ ایک عام انسان کو غریب اور مالی طور پر کمزور رکھنے والی سب سے بڑی چیز کوئی خراب معیشت یا حکومتی پالیسیاں نہیں ہوتی؟ جی بالکل. مطلب زیادہ تر تو یہ محض ایک جملہ ہوتا ہے جو بچپن میں کسی نے کہہ دیا تھا اور بس انسان کے دماغ نے اسے ایک اٹل حقیقت مان لیا. ہاں، ایک ایسا جملہ جو بظاہر تو بہت معصوم لگتا ہے، لیکن وہ ایک نہ نظر آنے والی بالکل شفاف مگر انتہائی مضبوط دیوار بن کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور پھر ہوتا یہ ہے کہ انسان کی ساری زندگی اس دیوار کو باہر کی دنیا میں تلاش کرنے میں گزر جاتی ہے۔ وہ مسلسل معیشت میں یا دوسرے لوگوں کے رویوں میں اپنی ناکامی کی وجہ ڈھونڈتا رہتا ہے۔ حالانکہ اصل رکاوٹ باہر نہیں بلکہ سیدھا اس کے اپنے ذہن کے اندر موجود ہوتی ہے۔ تو آج کی اس تفصیلی گفتگو یعنی ہماری اس ڈیپ ڈائیو کا اصل مقصد اسی نفسیاتی گرہ کو کھولنا ہے۔ صحیح، اور اس کے لیے میرے خیال میں برائن ٹریسی کی مشہور کتاب بلیو اٹ ٹو اچیو اٹ سے بہتر کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی۔ بالکل۔ ہم آج خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ایک نقشہ کھینچیں گے جو یہ تو جانتے ہیں کہ انہیں ایک دولت مند زندگی گزارنی ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ خود پر یقین کرنے کا اصل طریقہ کیا ہے۔ مطلب ہم روزمرہ کی ان 5 سادہ لیکن انتہائی طاقتور عادتوں پر بات کریں گے جو سیدھا مالی کامیابی کی طرف لے جاتی ہیں۔ کیونکہ کامیابی کے بارے میں معاشرے میں یہ تاثر بہت عام ہے کہ یہ شاید کوئی جادو ہے، لیکن کیا یہ واقعی کوئی جادو ہے؟ ارے نہیں، بالکل بھی نہیں۔ کامیابی دراصل اس کہانی کو بدلنے کا نام ہے جو انسان روزانہ ہر پل اپنے آپ کو سناتا رہتا ہے۔ یہ ایک گہری نفسیاتی تبدیلی ہے۔ تو اس بات کو سمجھنے کی شروعات ایک بنیادی سوال سے کرتے ہیں۔ آخر ہمارا اپنا دماغ ہی ہمیں مالی طور پر کامیاب ہونے سے کیوں روکتا ہے؟ دیکھیں، اس کا جواب کتاب میں بتائی گئی پہلی عادت میں چھپا ہے، اور وہ ہے ہماری اندرونی آواز یعنی سیلف ٹاک کا باقاعدہ آڈٹ کرنا۔ اچھا، یعنی تبدیلی کا پہلا قدم آگاہی ہے؟ جی ہاں، انسان سارا دن بغیر سوچے سمجھے خود کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے۔ وہ خود سے کہتا ہے آہا میں تو اس قابل ہی نہیں ہے، یا مجھ سے تو کبھی پیسے کی بچت نہیں ہوتی۔ ایک منٹ، واقعی؟ مطلب لوگ واقعی سارا دن خود کو یہی بولتے رہتے ہیں؟ میں سوچ رہی تھی کہ شاید یہ کبھی کبھار ہوتا ہے۔ نہیں، یہ مسلسل چلتا ہے، اور اس میں ایک بہت گہری نفسیاتی حقیقت چھپی ہے۔ یہ جو منفی آوازیں انسان کے ذہن میں گونجتی ہیں، یہ دراصل اس کی اپنی پیدا کردہ نہیں ہوتی۔ تو پھر یہ کہاں سے آتی ہیں؟ ماہرین نفسیات بتاتے ہیں کہ بچپن میں انسان کا دماغ ایک سپنج کی طرح ہوتا ہے۔ یہ آوازیں دراصل ماضی کے تلخ تجربات اور معاشرے کے تانوں سے ادھار لیے گئے عقائد ہوتے ہیں۔ آہا، جنہیں ہم بوروڈ بلیفز کہتے ہیں۔ بالکل، مطلب بچپن میں کسی نے کہہ دیا کہ پیسہ تو برائی کی جڑ ہے، اور بس وہ بات لاشعور میں نقش ہو گئی۔ اب وہ شخص بڑا ہو گیا ہے، لیکن وہ ادھار لی ہوئی آواز اسے بڑا مالی فیصلہ کرنے سے ڈرا رہی ہے۔ واہ، یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی اسمارٹ فون کی اسکرین پر تو کوئی عام سی ایپ کھلی ہو، لیکن بیک گراؤنڈ میں بہت سی ایسی ایپس چل رہی ہوں جو مسلسل فون کی بیٹری کو نچوڑ رہی ہوں۔ بہت زبردست مثال دی ہے۔ یہ منفی خیالات بھی بالکل وہی بیک گراؤنڈ ایپس ہیں جو انسان کی فیصلہ کرنے کی ذہنی توانائی کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو کیا جب کوئی پہلی بار ان خیالات کو کسی کاغذ پر لکھتا ہے تو کیا یہ دیکھ کر صدمہ نہیں ہوتا کہ اس کا دماغ کتنا زیادہ منفی پروگرام ہو چکا ہے؟ صدمہ تو شدید ہوتا ہے۔ اسی لیے تو پہلی عادت یہ ہے کہ 24 گھنٹے کا آڈٹ کیا جائے، یعنی اگلے 24 گھنٹوں تک جو بھی منفی خیال آئے اسے فون میں یا نوٹ بک میں لکھ لیا جائے۔ اور اس سے کیا ہوگا؟ محض لکھنے سے تو بینک اکاؤنٹ میں پیسے نہیں آ جائیں گے نا؟ دیکھیں، مقصد خود کو جج کرنا نہیں ہے۔ ان خیالات کو لکھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان ایک مبصر یعنی ایک دیکھنے والا بن جاتا ہے۔ اچھا، یعنی وہ ان خیالات سے ایک نفسیاتی فاصلہ پیدا کر لیتا ہے۔ بالکل، جب خیالات کاغذ پر آتے ہیں تو ان کا خوفناک روپ چھوٹا پڑنے لگتا ہے۔ انسان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ بس پرانے ادھار لیے گئے جملے ہیں، کوئی حقیقت نہیں۔ صحیح۔ فرض کریں کسی نے یہ بیک گراؤنڈ ایپس بند کر دیں، لیکن صرف پرانی ایپس ڈیلیٹ کرنے سے فون خود بخود نیا کام تو نہیں کرنے لگتا نا؟ اس کے لیے تو نیا سافٹ ویئر چاہیے۔ بالکل صحیح کہا، اور یہیں پر ہماری دوسری عادت کام آتی ہے جسے کتاب میں فلپ دی اسکرپٹ کہا گیا ہے۔ اسکرپٹ کو پلٹنا
مطلب جو منفی کہانی ذہن میں چل رہی ہے اسے فوراً بدل دینا؟ جی، جیسے ہی ذہن کہے کہ اگر میں نے نیا کام شروع کیا تو لوگ ہنسیں گے، تو فوراً اسے بدل کر کہنا چاہیے کہ میں اپنے خیالات کا اظہار کرنا سیکھ رہا ہوں۔ یہ میں سیکھ رہا ہوں کا پہلو بڑا دلچسپ ہے، لیکن تھوڑی سی تنقید کرنا چاہوں گی یہاں۔ کیا شروع میں ایسا نہیں لگتا جیسے انسان خود سے جھوٹ بول رہا ہے؟ مطلب جھوٹ کیسے؟ یعنی وہ جو ٹاکسک پازیٹیوٹی ہوتی ہے، اگر کوئی شخص واقعی دیوالیہ ہو چکا ہے اور وہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر کہے کہ میں تو ایک کروڑ پتی ہوں، تو دماغ تو اسے مسترد کر دے گا نا؟ 100% مسترد کر دے گا، کیونکہ موجودہ حقیقت اور بولے گئے الفاظ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ دماغ کے اندر ایک شدید مزاحمت پیدا ہو جائے گی۔ تو پھر اسکرپٹ کیسے پلٹا جائے کہ وہ جھوٹ نہ لگے؟ اسی لیے تو کتاب میں کروڑ پتی ہوں کہنے کے بجائے میں سیکھ رہا ہوں یا میں بہتر ہو رہا ہوں پر زور دیا گیا ہے۔ ارے واہ، اب سمجھ میں آیا۔ یعنی یہ ایک حقیقت پسندانہ ہدف ہے؟ بالکل، جب غریب سوچ کو اس جملے سے بدلا جائے کہ میں ہر روز مالی مواقع تلاش کرنا سیکھ رہا ہوں، تو دماغ نئے امکانات پیدا کرنے لگتا ہے۔ وہ بار بار دہرانے سے نیورو پلاسٹیسٹی کے عمل کو متحرک کرتا ہے۔ صحیح۔ تو انسان بے بسی کے احساس سے نکل کر کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، لیکن صرف خیالات بدلنا کافی تو نہیں ہے، عملی دنیا میں تو رویہ بدلنا پڑتا ہے نا؟ جی، سوچنے اور عمل کرنے کے درمیان بھی تو ایک پل ہوتا ہے، اور وہ پل ہماری تیسری عادت ہے، یعنی ریڈیکل رسپانسبلٹی، 100% ذمہ داری لینا۔ یعنی حالات، معیشت، قسمت یا لوگوں کو الزام دینے کے بجائے اپنی زندگی کا کنٹرول واپس لینا۔ اسے اگر بزنس کی زبان میں دیکھیں تو یہ اپنے کور آپریشنز کو کسی اور کے حوالے کرنے والی بات ہے نا؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ جب کوئی اپنی مالی ناکامی کا الزام حکومت کو یا رشتہ داروں کو دیتا ہے تو وہ دراصل اپنا مستقبل دوسروں کے ہاتھ میں آؤٹ سورس کر رہا ہوتا ہے۔ اور الزام تراشی تو انسان کو وقتی سکون بھی دیتی ہے، اسے لگتا ہے کہ اس کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ ہاں، وقتی سکون تو ملتا ہے، لیکن یہ سکون اس کی طاقت چھین لیتا ہے۔ ریڈیکل رسپانسبلٹی انسان کو ایک سادہ سوال پوچھنے پہ مجبور کرتی ہے کہ اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ اچھا، یہاں ایک اور پیچیدہ صورتحال بھی تو ہو سکتی ہے۔ فرض کریں کسی کے ساتھ واقعی ناانصافی ہوئی ہو، کسی کے پارٹنر نے اس کے پیسے ہڑپ کر لیے ہوں، تو کیا اسے خود کو قصوروار ٹھہرانا چاہیے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیں، قصور اور ذمہ داری دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ جس نے دھوکہ دیا 100% قصور اسی کا تھا، وہ غلطی اس شخص کی ہرگز نہیں تھی۔ تو پھر ذمہ داری کا کیا مطلب ہوا یہاں؟ مطلب یہ ہے کہ اس دھوکے کے نتیجے میں جو بینک اکاؤنٹ خالی ہوا ہے، اس صورتحال سے نکلنا اب اس شخص کی ذمہ داری ہے۔ روتے رہنے سے تو وہ پیسہ واپس نہیں آئے گا نا۔ یہ تو بہت سخت لیکن حقیقت پسندانہ بات ہے۔ یعنی معاشی حالات خراب ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا رونا رونے کے بجائے یہ سوچنا چاہیے کہ میں کون سی نئی سکل سیکھ سکتا ہوں۔ بالکل، جب انسان یہ سوال کرتا ہے تو اس کا دماغ حل تلاش کرنے کی طرف دوڑتا ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے کامیابی کا راستہ الگ ہوتا ہے۔ لیکن جب انسان ذمہ داری لے کر قدم اٹھانے لگتا ہے تو ایک سب سے بڑی رکاوٹ سامنے آ جاتی ہے، وہ ہے خوف، ناکامی کا یا مالی نقصان کا خوف۔ ہاں، اور ہم عموماً اس خوف سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے وہ مزید مضبوط ہو جاتا ہے۔ ایمگڈالا انسان کو خطرے سے بچانے کے لیے اسے روکتا ہے۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ کوئی نیا کام شروع ہی نہ کیا جائے؟ اس کے لیے چوتھی عادت بتائی گئی ہے، اپنے خوف کی فہرست بنانا اور بتدریج اس کا سامنا کرنا، جسے ڈی سینسٹائزیشن کہتے ہیں۔ مطلب خوف کو کاغذ پر لکھنے سے وہ ایک مبہم احساس کے بجائے ایک واضح مسئلہ بن جاتا ہے۔ جی، اور پھر اسے چھوٹے اور محفوظ مراحل میں تقسیم کرنا ہوتا ہے۔ یہ تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے ٹھنڈے پانی کے سوئمنگ پول میں ایک دم چھلانگ لگانے کے بجائے آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترنا۔ بالکل صحیح تشبیہ دی۔ اگر کوئی نیا کاروبار شروع کرنے سے ڈرتا ہے تو وہ ایک دم بڑی سرمایہ کاری نہ کرے، پہلے چھوٹے لیول پر تجربہ کرے۔ لیکن کیا ایک وقت ایسا آتا ہے جب خوف مکمل طور پر غائب ہو جاتا ہے؟ مطلب کامیاب لوگوں کو تو بالکل ڈر نہیں لگتا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے، خوف کبھی مکمل ختم نہیں ہوتا، لیکن اس کا کنٹرول ختم ہو جاتا ہے۔ اصلی بہادری خوف کا نہ ہونا نہیں ہے، بلکہ خوف کے باوجود قدم اٹھانا ہے۔ صحیح۔ تو خیالات کا آڈٹ ہو گیا، اسکرپٹ پلٹ لیا گیا، ذمہ داری لے لی گئی اور خوف کا سامنا بھی کر لیا، لیکن روزمرہ کام میں جتے رہنے کے لیے دماغ کو کیسے تیار کیا جائے؟
یہیں پر پانچویں اور آخری عادت آتی ہے، ویژولائزیشن۔ لیکن آخری نتیجے کا تصور نہیں، بلکہ عمل کا تصور کرنا۔ ایک منٹ، زیادہ تر لوگ تو یہی بتاتے ہیں کہ بڑی گاڑی، بہت سا پیسہ اور کامیابی کا تصور کریں۔ ہاں، اور یہی سب سے بڑی غلطی ہے۔ جب لوگ صرف گاڑی کا تصور کرتے ہیں تو دماغ کو لمحاتی خوشی ملتی ہے، اسے لگتا ہے منزل مل گئی ہے، جس سے محنت کرنے کی ترغیب کم ہو جاتی ہے۔ تو کیا حتمی نتائج کا تصور بالکل نہیں کرنا چاہیے؟ کیا وہی چیز ہمیں ترغیب نہیں دیتی؟ نتیجہ دیکھنا اچھا ہے، لیکن اگر صرف نتیجے کے پیچھے بھاگیں گے تو مایوسی جلدی آئے گی۔ اصل کام روزانہ صرف 5 منٹ کے لیے راستے میں آنے والی رکاوٹوں کا ذہنی تصور کرنا ہے۔ جیسے ایک کھلاڑی میچ سے پہلے صرف ٹرافی اٹھانے کا نہیں بلکہ دباؤ اور ایکشن کا خاکہ بناتا ہے۔ بالکل جی، دماغ حقیقت اور تصور میں زیادہ فرق نہیں کر سکتا۔ جب ہم چیلنجز کا پہلے سے تصور کر لیتے ہیں تو اصل زندگی میں ہم ان سے گھبراتے نہیں ہیں۔ واہ، یعنی امیر ہونے کا خواب نہ دیکھیں بلکہ ان مشکل فیصلوں اور ڈسپلن کا تصور کریں جو دولت مند بننے کے لیے ضروری ہیں۔ بالکل، اور یہی تسلسل کی چابی ہے۔ اگر ہم ان 5 عادات کو دیکھیں تو یہ اندر سے باہر کی طرف کی تبدیلی ہے۔ منفی خیالات کا آڈٹ، پھر اسکرپٹ پلٹنا، پھر ذمہ داری، خوف کا سامنا اور آخر میں عمل کا تصور۔ یہ ایک عام انسان کو ایسی خود اعتمادی دیتی ہے جو لامحالہ مالی کامیابی کی طرف لے جاتی ہے۔ تو اس ڈیپ ڈائیو کے اختتام پر ایک آخری بات سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ جی، وہ کیا؟ ہم سب دنیا کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو، حالات کو، تاکہ وہ مالی آزادی مل سکے، لیکن حقیقت میں واحد چیز جس پر ہمارا مکمل اختیار ہے وہ ہمارے اپنے خیالات ہیں۔ تو کیا یہ ممکن نہیں کہ انسان اور اس کی مالی کامیابی کے درمیان واحد دیوار وہ کہانی ہو جو وہ روز خود کو سناتا ہے؟ واقعی یہ بہت گہری بات ہے۔ بالکل۔ تو کیا آج ایک نئی کہانی لکھنا شروع کی جائے گی؟ کیونکہ اس دیوار کو گرانے کا ہتھوڑا کہیں اور نہیں بلکہ ہماری اپنی